السلام علیکم دوستوں، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید معزز سامعین حضرات۔ آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی جنگی سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 53۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ میں اور فصیح ذرا سیر و تفریح کے لیے شام سے کچھ پہلے باہر نکلے۔ ہر طرف جاپانی فوجی نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے بعض ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور جنگی قیدی نہیں بلکہ INA میں شامل ہو کر ان کے بھائی بن کے ہیں۔ ہم نے وہاں لڑکیوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی دیکھی۔ ہم پیچھے بھی جہاں رکے تھے وہاں بھی لڑکیاں دیکھیں۔ ان میں بیشتر ایسی تھیں جن کے چہروں پر اداسی اور مظلومیت کے تاثرات بڑے ہی واضح تھے۔ بعض ایسی بھی دیکھیں جو میں دیکھتی تھی تو ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ ان میں زیادہ تر مشرق بعید کے مفتوحہ علاقوں کی تھی، برمی ہو یا انڈونیشیائی یا مولائی۔ ان کے خد و خال تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ان میں ہم نے 3-4 ہندوستانی لڑکیاں دیکھی۔ انہیں جاپانیوں نے رنگون سے اغوا کیا ہوگا۔ برما میں رنگون ایک ایسا شہر تھا جہاں کا کاروبار ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ میں پہلے ہی بیان کیا ہے کہ رنگون میں بے انداز ہندوستانی تھے جن میں پنجابیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ 2 جوانسار لڑکی ایک طرف سے خراما خراما چلی آ رہی تھی۔ وہ شاید ہمیں دیکھ کر مسکرا اٹھتی تھی۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ ہندوستانی ہے۔ دونوں گورے رنگ کی اور پرکشش لڑکیاں تھیں۔ دونوں کے بال کٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے جاپانی فوجی وردی والی پتلونیں پہن رکھی تھی اور فوجی قمیضیں پتلون کے اندر کی ہوئی تھی۔ اس لباس پر تو وہ اور زیادہ اچھی لگتی تھی۔ ان کے انداز سے، ان کی مسکراہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جاپانی فوج میں ملازم ہے اور انہیں کوئی غم اور کوئی فکر نہیں۔ ہمارے قدم سست پڑ گئے کیونکہ ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم دونوں ہمارے گرائی معلوم ہوتے ہو، ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا اور پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم دونوں سے بتایا کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں کے رہنے والی ہے؟ امرتسر، اس نے جواب دیا۔ میں سکھ ہوں۔ میں نے دوسری سے پوچھا وہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ الہ آباد، اس نے جواب دیا۔ میں ہندو ہوں۔ تم دونوں کو یہاں دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے، فصیح نے کہا۔ افسوس اس پر بھی آتا ہے کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر ہندوستان قریب ہوتا تو ہم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاتے۔ میں نے کہا تم بہت برے جال میں پھنسی ہوئی ہو۔ دونوں ہنس پڑی۔ دونوں کچھ نشے میں معلوم ہوتی تھی۔ نشہ شراب کا ہی ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں کو کوئی افسوس نہیں، امرتسر میں لڑکی نے ہنسی کے ساتھ کہا۔ ہم دونوں کے ایک افسر مل گیا ہے۔ ہم پر کوئی ظلم اور جبر نہیں ہوتا۔ کیا تم اس ذلت میں خوش ہو؟ میں نے پوچھا اور کہا تم عقل والی ہو۔ تم نے اچھا کیا کہ اس ذلت کو قبول کر لیا اور اسی میں خوش ہو۔ وہ دونوں ہنسی مذاق کے موڈ میں تھی۔ ان کے انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پکنک پر آئی ہوئی ہوں یا ان کے اپنے خامد انہیں یہاں سیر و تفریح کے لیے لائے ہوں۔ فصیح بھی زندہ دل آدمی تھا اور میری اپنی فکر بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ہم نے لڑکیوں کے ساتھ بے تکلفی سے ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ دونوں ہماری باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور میں حیران ہو رہا تھا کہ دونوں جاپانیوں کے پاس اتنی خوش کیوں ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی باقاعدہ برین واشنگ کی گئی ہو۔ میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ انسان کیا ہے، اور انسان ایک گہرے سمندر کی مانند ہے۔ پستی کو قبول کر لے تو پستی میں اتر جاتا ہے اور خوش رہتا ہے۔ اگر عظمت کی طرف اٹھنے لگے تو ایسی ایسی قربانیاں دے ڈالتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ عورت کے متعلق یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کی فطرت اتنی گہری ہے کہ اس کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، غلط نہیں۔ فصیح نے امرتسر کی اس سکھ لڑکی سے کہا کہ سکھ تو بڑے غیرت والے ہوتے ہیں اور تم ایک جاپانی افسر کی داشتہ بن کر خوش ہو۔ کون سے جلندھر کے رہنے والے ہو؟ سکھ نے پوچھا۔ تم سکھوں کے علاقے میں رہتے ہو، شاید نہیں جانتے کہ ایک سکھ شادی کرتا ہے تو اس کے بھائی جتنے بھی ہوں وہ اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیتے ہیں۔ ایک بھائی کی بیوی تمام بھائیوں پر جائز ہوتی ہے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ سکھوں کا رواج ہے، ایک بھائی کی بیوی تمام بھائیوں کی بیوی ہوتی ہے۔ تمام بھائی شادی شدہ ہو تو وہ ایک دوسرے کی بیوی کو اپنے اوپر حلال سمجھتے ہیں۔ سنا ہے آج کل نئی روشنی کے سکھ اس رواج کو ختم کر رہے ہیں، لیکن رواج ختم نہیں ہوا، سکھوں کے دیہاتی علاقوں میں ابھی تک چل رہا ہے۔ میں تمہاری حیرت ابھی رفع کر دیتی ہوں، سکھ نے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں کہا۔ یہ ایک واقعی حیران ہونے والی بات تھی کہ میں ان جاپانیوں کے ساتھ خوش ہوں، لیکن ایک بات پر غور کرو۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ کیا میں گوری چٹی خوبصورت لڑکی نہیں؟ اگر میں اپنا خامد تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو تم خود کیا اٹھو گے کہ تم ان جاپانیوں کے پاس رہو؟ میں امرتسر کے ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن سکھ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ اس لیے کہ سر کے بال لپیٹ کر رکھتے ہیں اور اوپر اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ کئی دن تک سر کے بال دھوتے ہی نہیں۔ ان کے بالوں سے بدبو آتی ہے، ان کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ میری شادی جس سکھ کے ساتھ کرائی گئی تھی وہ سانولے نہیں بلکہ کالے رنگ کا تھا۔ اس کی داڑھی آنکھوں کے قریب سے شروع ہوتی تھی اور دور نیچے تک چلی گئی تھی۔ اس کا چہرہ تو نظر ہی نہیں آتا تھا، گندا اتنا کہ 2 ہفتے سر کے بال نہیں دھوتا۔ اس کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں۔
اور رکھے پسینے کی جو بدبو اس کی ماں برداشت کر لیتی ہوگی، میری برداشت سے باہر تھی۔ میرے سسرال کا کاروبار بڑے عرصے سے رنگون میں تھا۔ میرا خامد مجھے رنگون لے آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، لیکن مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ یہاں میرے خامد کے دو بھائی بھی تھے۔ انہیں مجھے دیکھا تو ایک نے کہا کہ لڑکی تو بڑی پیاری لے آیا ہے۔ میں نے پہلے غصے نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے سین میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں جس کی بیوی ہوں اسی کی بیوی بنوں گی، اور کوئی دوسرے میرے قریب نہ آئے ورنہ اس کا میں سر پھاڑ دوں گی۔ دونوں بھائی ہنس پڑے۔ میں ان کی ہنسی سمجھ گیا، وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میرے خامد میں دوسری بری عادت یہ تھی کہ دیسی اور سستی شراب پیتا تھا۔ اس شراب کی بدبو ایسی تھی کہ مجھے ابکائی آنے لگتی تھی۔ 2-3 دنوں بعد میرے خامد کے بھائیوں نے میرے ساتھ زبردستی شروع کر دی۔ میں گالیاں بکتی رہی یا کبھی رو پڑتی، لیکن تینوں بھائی میرا مذاق اڑاتے رہے۔ میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس سارے گھر میں مجھے سوائے بدبو کے کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ حیوانوں والا سلوک تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ 6-7 مہینے گزرے تھے کہ یہ خبریں کانوں میں پڑنے لگی کہ جاپان کی فوج علاقوں پر علاقے فتح کرتی بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہے۔ لوگوں نے رنگون سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میرا خامد اس کے بھائی کا اچھا کاروبار جو انہیں کھلی دولت دے رہا تھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہی رہنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک روز جاپانی رنگون میں آ گئے۔ رنگون میں رہنے والے برمی خوش تھے کہ انگریز چلے گئے ہیں اور جاپانی آ گئے ہیں۔ یہاں کے لوگ جاپانی کو بہت ہی پسند کرتے تھے۔ ہندوستان کے جو لوگ بھاگ سکے وہ بھاگ گئے اور برمیوں نے ان کے گھروں کو لوٹ لیا۔ پھر یہ شور اٹھنے لگا کہ جوان لڑکیوں کو گھروں میں چھپا لو، کیونکہ جاپان کے فوجی لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ برمیوں کی یہ غلط فہمی رہی کہ انہوں نے جاپانیوں کی مدد کی، اس لیے جاپان ان کی بہو بیٹوں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ لیکن جاپانیوں کو جہاں کہیں خوبصورت لڑکی نظر آتی، انہیں یہ نہیں دیکھا کہ یہ برمی ہے، ہندوستانی ہے، کس ملک کی ہے، وہ اسے ساتھ لے گئے۔ میرا خامد اور اس کے بھائی مجھے چھپا کر رکھتے تھے، لیکن میرا دماغ ایسا خراب ہوا کہ جو ہی وہ سب باہر جاتے میں باہر نکل کر گلی میں کھڑی ہو جاتی، اور ایک روز جاپانی مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ پہلے تو میں اپنی اس غلطی پر پچھتائی کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ قدرت نے مجھے جو خوبصورتی دی تھی اور اتنا اچھا جسم دیا تھا، یہ میرے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ آخر ایک روز ایک افسر نے مجھے دیکھا اور وہ اپنے ساتھ لے آیا۔ اب اتنے عرصے سے اس افسر کے ساتھ ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی نہیں ہوئی، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اور میں بڑے مزے کی زندگی گزار رہی ہوں۔ کھانے کو بہت اچھا ملتا ہے اور جاپان کی بہترین شراب پیتی ہوں۔ میں اور فصیح بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فصیح بھی شاید میری طرح ہی سوچ رہا تھا کہ خوبصورت لڑکی دیکھنے میں انسان لگتی، لیکن مکمل حیوان ہے یا حیوان بنا دی گئی ہے۔ سکھنی جب اپنی واردات سنا رہی تھی تو اس کے ساتھ الہ آباد کی ہندو لڑکی بار بار ہنستی تھی، جیسے کہ بچہ بڑی دلچسپ اور مزاحیہ کہانی سن رہا ہو۔ میں اسے پوچھنے لگا تھا کہ وہ اتنی خوش کیوں ہے، لیکن سکھ لڑکی نے اس کی واردات بھی سنا دی، جو اس طرح ہے کہ اس کا باپ ہندوؤں کی طرح پیسے کا پجاری تھا۔ اس نے ایک بوڑھے ہندو تاجر سے ایک خاصی رقم لے کر اپنی خوبصورت اور نوجوان بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ یہ بوڑھا امیر کے بھی تاجر تھا، اس کا بزنس رنگون تک پہنچا ہوا تھا۔ یہ کچھ عرصہ رنگون میں بھی گزارتا تھا۔ ان کی عورت کی حیثیت خریدی ہوئی لونڈی جیسی تھی۔ لڑکی نوجوانی میں اگر بیوہ ہو جائے تو دوسری شادی نہیں کر سکتی، بلکہ اسے سارے خاندان کے لیے منحوس قرار دے کر الگ پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن ہندو مت بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ برما پر جاپان کی فوج کے حملے چند مہینے پہلے یہ بوڑھا ہندو تاجر رنگون آیا اور اپنی نینی والی دلہن کو بھی لے آیا۔ یہ لڑکی اس بوڑھے کی خدمت کرتی رہی، لیکن اس بوڑھے نے لڑکی کی کوئی خدمت نہ کی، بلکہ اسے پیسے کا محتاج رکھا، کیونکہ وہ بہت ہی کنجوس تھا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ لڑکی کس طرح زندگی کے شب و روز گزارتی رہی ہوگی۔ آخر جاپان کی فوج اس کے لیے نجات کا پیغام لے کر آئی۔ اس ہندو تاجر نے رنگون سے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، اور پھر بھاگنے کا وقت گزر گیا۔ ایک روز اس لڑکی کو 2-3 جاپانی فوجیوں نے دیکھ لی، اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کا انداز سکھ لڑکی جیسا نہیں تھا جو خود باہر گلی میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ ہندو جب جاپانیوں کے ہاتھ چڑھی تو بہت روئی اور بہت تڑپی۔ اس کے ساتھ جاپانی فوجیوں نے حیوانوں اور وحشیوں جیسا سلوک کیا۔ آخر ایک روز ایک جاپانی افسر سے دیکھا تو اپنے ساتھ لے آیا۔ سکھ لڑکی کی طرح اس جاپانی افسر نے بھی ہندو لڑکی کو بغیر شادی کے بیوی بنا رکھا ہے۔ اس ہندوانی نے ہمیں بتایا کہ اس کا افسر کہتا ہے کہ اسے اپنے ساتھ جاپان لے جائے گا۔ یہ تھی وجہ ان دونوں لڑکیوں کی خوشی کی۔ دونوں ہر طرح سے مطمئن تھی اور ایک روز جاپان چلے جانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک روز ہم رنگون پہنچ گئے۔ ہمارا ٹرک ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے رکا۔ یہ جاپان کی فوج نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اسی میں انٹیلیجنس کا دفتر تھا۔ اس عمارت کے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ ہمیں ان کمروں میں بھیج دیا گیا۔ میں اور فصیح ایک کمرے میں چلے گئے جس میں چارپائی، 1-2 میز اور کرسیاں تھیں۔ برما کا شہر رنگون، جس کی میں نے بہت سی باتیں سنی، بہت اچھا اور خوبصورت شہر تھا۔ اس میں ٹرامیں چلتی تھی اور سڑکیں کشادہ تھی، مگر اب اس خوبصورت اور بڑے شہر پر قہر برس رہا تھا۔ جاپانیوں نے اس شہر پر بمباری اور توپوں کی گولہ باری کے بعد ہی قبضہ کر لیا تھا، لیکن اب امریکہ اور برطانیہ کے بمبار جہاز اس پر ظالمانہ بمباری کر رہے تھے۔ شہر بری طرح تباہ ہو رہا تھا۔ جاپانیوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ رنگون میں ہم نے 3 دن کے رکے رہے، لیکن نہ دن کو چین نہ رات کو نیند۔ ہر وقت بم گرتے اور پھٹتے رہتے تھے۔
اور یہ خوف ہر لمحہ دل کو گرفت میں لیے رکھتا تھا کہ ابھی ایک بم اس عمارت پر گرے گا اور ہم سب اس کے ملبے تلے دب کر رہ جائیں گے۔ فصیح مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں چلا جایا کرتا تھا۔ ایک صبح حسب معمول گیا لیکن فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم آج ایک بوٹ کے ذریعے ملایا کے ایک بڑے شہر کوالالمپور یا سنگاپور جا رہے ہیں۔ اس سے تھوڑی دیر بعد ہمارا جاپانی افسر آگے اس نے کہا کہ فوراً نکلو، ٹرک میں بیٹھو۔ مجھے جاپانی وردی دی گئی اور ایک رائفل و ایمونیشن بھی دیا گیا اور اس کے علاوہ کچھ سامان جو انفینٹری کے ایک سپاہی کے پاس ہوتا ہے مجھے دیا گیا۔ میں نے اپنے وردی اور جوتے وہیں پھینک دیے اور جاپانی فوج کا ایک باقاعدہ سپاہی بن کر ٹرک میں سوار ہو گیا۔ ٹرک ہمیں بندرگاہ پر لے گیا جہاں وہ گن بوٹ کھڑی تھی جس نے ہمیں لے جانا تھا۔ وہاں تو ہر کام بڑی جلدی میں ہو رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی گن بوٹ والوں نے زبان سے اور ہاتھوں کے اشاروں سے کہنا شروع کر دیا کہ فوراً بوٹ میں سوار ہو جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ ان کے جلد بازی بتا رہے تھے حالات ایمرجنسی والے ہیں، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ ہم سب گن بوٹ میں چلے گئے۔ گن بوٹ ایک بڑے سائز کی لانچ تھی جس میں چاروں طرف مشین گنیں لگی ہوئی تھیں اور اس میں تیارہ شکن گنیں بھی تھیں۔ اس بوٹ میں جو چھوٹے کیبن اور خاصا کشادہ کیبن تھا جس میں ہم سفر کر رہے تھے۔ جو ہم گن بوٹ میں داخل ہوئے بوٹ چل پڑی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار سمندر دیکھا۔ میں برساتی نالوں اور ندیوں کے دیش کا رہنے والا تھا۔ بارش برستی تھی اور ندی نالوں میں سیلاب آتا تھا اور چند گھنٹوں بعد سیلاب اتر جاتا تھا اور سردیوں کے موسم میں ندی نالے بالکل خشک رہتے تھے۔ میں نے ہندوستان کے دریا دیکھے تھے اور جو سب سے بڑا دریا دیکھا تھا وہ برما کا ایراوتی تھا جسے میں نے موٹر بوٹ پر عبور کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس سے بڑا دریا کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن جب سمندر کی وسعت دیکھی تو خیال آیا کہ ایراوتی تو چھوٹی سی ایک ندی ہے۔ گن بوٹ جب کھلے سمندر میں گئی تو میں حتی حیرت سے دیکھنے لگا اور مجھے خدا یاد آ گیا۔ سمندر میرے تصوروں سے بھی زیادہ وسیع اور ریز تھا۔ ایک طرف تو ابھی تک رنگون کا شہر اور ساحل نظر آ رہا تھا لیکن باقی اطراف سوائے افق کے پانی ہی پانی تھا۔ سمندر کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے، انسان کا ذہن کھلتا ہے پھر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ مجھے وہ دودھ جیسا سفید پرندے بڑے اچھے لگ رہے تھے جن کی چونچیں سرخ تھی اور پنجے بطخوں جیسے تھے۔ یہ گن بوٹ کے اوپر منڈا رہے تھے۔ یہ پرندے اس توقع پر ہمارے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے کہ ہم کھانے کی کچھ پھینکیں گے۔ اس سمندر میں اترتے اور بطخوں کے ساتھ تیرتے تھے، پھر اڑتے ہمارے اوپر آ جاتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس بوٹ سے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تو واپس ہونے لگے۔ پھر میں نے مچھلیاں دیکھی، انہوں نے مجھے اور بھی زیادہ حیران کر دیا۔ ایک مچھلی جس کی لمبائی 2 فٹ یا اس سے ذرا کم ہوگی پانی سے ابھری اور 3-4 فٹ باہر پانی سے آ کر اڑتی ہوئی پانی سے اتنی زیادہ بلند رہتی اور 15-20 گز آگے جا کر پانی میں ڈبکی لگا جاتی۔ میں مچھلیوں کا یہ کھیل دیکھتا رہا اور اس کے ساتھ سمندر نے اپنا ایک اور اثر دکھانا شروع کر دیا۔ میں نے سر میں گرانی سی محسوس کر رہا تھا اور جسم کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے بخار ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی متلی محسوس ہونے لگی۔ میں اس وقت لانچ کے اوپر کھڑا سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ وسیع ایک ہندو ساتھی کے ساتھ کیبن سے اوپر آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ وسیع نے بتایا کہ ہم سب کی حالت یہی ہو رہی ہے اور چند گھنٹے یہ حالت ایسی ہی رہے گی۔ اسے سی سکنس کہتے ہیں۔ بحری جہاز جب کھلے سمندر میں جاتا ہے تو تمام مسافر اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ متلی تو ہر کوئی محسوس کرتا ہے لیکن کچھ مسافر کیا بھی کرنے لگتے ہیں۔ بخار محسوس ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ سر کی گرانی کو بعض مسافر بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج نہیں اور نہ ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ 12 گھنٹوں کے اندر اندر حالت نارمل ہو جاتی ہے۔ فصیح نے مجھے سمندر کے اثرات سمجھائے تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا اور رات تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ غروب آفتاب کے منظر کو میں آج تک نہیں بھولا۔ سورج جب غروب ہونے لگا تو یوں نظر آتا جیسے اس طرف سمندر کو آگ لگ گئی ہو۔ سمندر کی حالت یہ تھی جیسے کسی نے سارے سمندر میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھیر دیے ہوں اور وہ چمک رہے ہوں۔ پھر سورج سمندر میں ڈوب گیا۔ رنگون سے سنگاپور کم و بیش 1200 میل دور ہے۔ ہمیں سارا سفر اسی گن بوٹ پر طے کرنا تھا۔ میں نے سمندر کے 3 روپ دیکھے۔ بندرگاہ سے ہٹ تو سمندر کا رنگ ہلکا سبز تھا اور دور گئے تو اس کا رنگ گہرا نیلا ہو گیا اور شام سے کچھ پہلے میں دیکھ کر حیران رہا کہ سمندر کا رنگ بالکل کالا ہو گیا تھا۔ میں سمجھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اس لیے سمندر کا گہرا نیلا رنگ کالا نظر آتا ہے۔ میں نے فصیح کو بتایا، اس نے کہا کہ سمندر کا پانی بالکل شفاف ہوتا ہے۔ یہ رنگ سمندر کی گہرائی ظاہر کرتے ہیں۔ جہاں سمندر کا رنگ کالا ہو گیا ہو وہاں سمندر بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ فصیح نے ایک اور دلچسپ بات بتائی۔ یہ وہ کالا پانی تھا جو ہم اکثر سنا کرتے تھے، اس طرح کے فلاں قاتل کو عمر قید ہو گئی اور اسے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ آج بھی کبھی کبھی کالا پانی کا ذکر آتا ہے۔ یہ خلیج بنگال میں جزیروں کی جھرمٹ ہے جسے جزائر انڈیمان کہتے ہیں۔ یہ جزائر رنگون سے کم و بیش 300 میل اور کلکتے سے تقریباً 1000 میل دور ہے۔ یہ بھارت کے جزیرے لیکن اب وہاں قید خانہ نہیں جو انگریزوں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ چونکہ ان جزیروں کے ارد گرد پانی بہت ہی گہرا اور اس گہرائی کی وجہ سے کالا نظر آتا ہے اس لیے اسے کالا پانی کہتے ہیں۔ جزیرہ انڈیمان کے متعلق ایک چیز مشہور تھی کہ وہاں سے کوئی قیدی فرار نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان جزائر کے ارد گرد نکیلی چٹانیں ہیں جو سمندر کے پانی میں چھپی رہتی ہیں۔ یہ چٹانیں ہی اس آدمی کو زخمی کر کے ڈبو دیتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان جزیروں کے ارد گرد شارک مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں جو اب بھی ہوں گی۔ یہ مچھلیاں انسان خور ہوتی ہیں۔
میں نے انگریزی کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ صرف ایک آدمی جو وہاں قیدی فرار ہو کر برما پہنچ گیا تھا وہ برما ہی کا رہنے والا تھا اور اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا۔ مجھے اس کا نام تو یاد نہیں رہا۔ وہ وہاں کے نمبردار کا بیٹا تھا۔ اس وقت برما پر بھی انگریزوں کی بادشاہی تھی، اس لیے وہاں کے قاتلوں کو کالا پانی بھیجا جاتا تھا۔ انگریز نے برما میں نمبرداری سسٹم چلا رکھا تھا۔ بات چونکہ انڈیمان کی ہو رہی ہے یعنی کالا پانی کی، تو میں ایک دو باتیں سنانا بے محل نہیں سمجھوں گا۔ جاپانیوں نے جب مشرق بعید کے ممالک پر قبضہ کر لیا تو جزائر انڈیمان پر بے پناہ بمباری کی تھی۔ وہاں جتنے بھی قیدی تھے اور اس قید خانے کے عملے کی نفری تھی وہ سب کے سب مارے گئے تھے۔ قیدیوں کے علاوہ ان جزائر کے باشندے بھی مارے گئے۔ وہ معصوم لوگ تھے، ان لوگوں کی اپنی ایک ثقافت، معاشرت و تاریخ تھی۔ ایک جزیرے میں تو قیدی رہتے، دوسرے جزائر میں حبشوں کی طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ان کے قد بہت ہی چھوٹے تھے اور وہ پگمائے کہلاتے تھے۔ ان کا لباس اتنا سا ہی ہوتا تھا کہ کمر کے گرد ایک کپڑا لپیٹ کر رکھتے تھے اور باقی جسم مردوں کا اور عورتوں کا بھی برہنہ رہتا تھا۔ وہ اس دنیا اور تہذیب سے بہت دور اور لا تعلق رہتے تھے جس دنیا میں ایک دوسرے کے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ معلوم ہوا تھا کہ ان جزائر کی وہ نسل بالکل ناپید ہو گئی ہے اور اب بھارت میں نہ جانے کس قسم کی تنصیبات لگا رکھی ہیں اور وہاں بھارتی نیوی کا بھی کوئی سلسلہ ہے۔ جزائر انڈیمان یعنی کالا پانی کے متعلق یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین کے بہت سے لیڈروں کو عمر قید دے کر کالا پانی بھیج دیا گیا تھا۔ تحریک مجاہدین کے کچھ مجاہدوں کو بھی کالا پانی بھیجا گیا۔ سن 1857 میں جب مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی اور ہار گئے تو انگریزوں نے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کو عمر قید دے کر کالا پانی بھیج دیا۔ انہی دنوں ایک واقعہ مشہور ہوا۔ ایک پٹھان مجاہد انڈیمان کے قید خانے کے انچارج انگریز افسر کو دن دہاڑے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر خنجر سے قتل کر دیا۔ اسے وہیں سزائے موت دے دی گئی تھی۔ جب جاپانیوں نے جزائر انڈیمان پر بمباری کی تو کچھ قیدی مارے گئے اور بعض نے سمندر میں کود کر جانے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ دور تک ہی پہنچ سکے اور ڈوب گئے۔ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک انگریز میجر تھوڑے سے قیدیوں کو اسٹاف کے آدمیوں کو ایک کشتی لے کر ہندوستان کے ساحل تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہ اکیلا زندہ پہنچا تھا۔ غالباً اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے، باقی سب بھوک اور پیاس سے مر گئے تھے اور ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی تھی۔ یہ انگریز میجر جس کا تعلق انڈیمان کے قید خانے سے تھا بہت ہی بری حالت میں پہنچا تھا۔ یہ دو مثالیں ملتی ہیں کہ ایک برما کا قیدی فرار ہو کر منزل پر پہنچ گیا اور دوسرا یہ میجر تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں کوئی قید خانہ نہیں تھا، قیدی کھلے پھرتے تھے جیسے وہاں کے باشندے ہوں۔ وہ اپنا کام کاج کرتے تھے اور ان میں جن کا چال چلن ٹھیک رہتا تھا اور جنہیں قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا انہیں کچھ دنوں کی چھٹی دے کر ان کے گھروں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ میرے قصبے سے 3 میل دور ایک گاؤں جس کے 2 سگے بھائی کالا پانی میں تھے، انہوں نے ایک بڑے ہی شریف اور معزز آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ دونوں کو عمر قید ہوئی اور انہیں کالا پانی بھیج دیا گیا۔ 6 ہی مہینے پہلے وہ 10 دنوں کی چھٹی لے کر آئے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ پھر جنگ عظیم کے دوران ان کے گھر سرکاری اطلاع آئی کہ دونوں بھائی بمباری میں مارے گئے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ جنگی سرگزشت ابھی جاری ہے۔ دیکھتے رہیے پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔